السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قصص القرآن علامہ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ، سبق نمبر 60۔ ہیڈنگ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کے لیے دعا اور اسماعیل علیہ السلام کی ولادت۔ علامہ ابن کثیر لکھتے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ عز و جل کی خاطر اپنے وطن سے ہجرت کر کے شام جاتے ہوئے اس امید کا اظہار کیا کہ میرا رب مجھے اس مقصد میں ضرور کامیاب کرے گا اور ایمان و توحید پر ثابت قدم رکھے گا۔ جب آپ علیہ السلام کو شام کی مقدس سرزمین میں رہتے ہوئے 20 سال گزر گئے اور کوئی اولاد نہ ہوئی تو آپ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے نیک اولاد کے حصول کے لیے یہ دعا مانگی۔ فرمان الہی ہے، ربی حب لی من الصالحین۔ ترجمہ، اے میرے رب مجھے نیک بیٹا عطا فرما۔ سورہ صافات آیت نمبر 100۔ حضرت سارہ علیہ السلام نے اپنی خادمہ حضرت حاجرہ علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ سوچتے ہوئے دے دی کہ شاید اللہ تعالیٰ حضرت حاجرہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اولاد عطا فرما دیں۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت حاجرہ علیہ السلام کے پاس گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے بطن سے 86 سال کی عمر میں آپ علیہ السلام کی دعا قبول فرماتے ہوئے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ فرمان الہی ہے۔ ترجمہ، پس ہم نے انہیں بردبار اور سنجیدہ بیٹے کی خوشخبری دی۔ سورہ صافات آیت نمبر 101۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت حاجرہ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتا دیا کہ میں اسماعیل علیہ السلام کے مال و اولاد میں برکتیں نازل فرماؤں گا۔ اس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان کی اولاد میں سے ہونے کی خوشخبری ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو اپنا اہل و عیال بیت اللہ کے پاس چھوڑنے کا حکم۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی ابھی دودھ پیتے بچے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ اسماعیل علیہ السلام اور ان کی والدہ حاجرہ علیہ السلام کو میرے حرمت والے گھر کے قریب چھوڑ آؤ۔ آپ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی تکمیل کرتے ہوئے اپنی بیوی حاجرہ علیہ السلام اور اپنے شیرخوار بچے اسماعیل علیہ السلام کو ساتھ لیا اور ایک ایسی وادی میں چھوڑا جہاں دور دور تک پانی اور آبادی کا نام و نشان نہیں تھا۔ فرمان الہی ہے۔ ترجمہ، اے ہمارے رب، میں نے اپنی کچھ اولاد آپ کے عزت والے گھر کعبہ کے پاس ایسے میدان میں بسائی ہے جہاں کھیتی نہیں۔ اے ہمارے رب، یہ میں نے اس لیے کیا ہے تاکہ وہ یہاں نماز قائم کریں، پھر آپ لوگوں کے دل ان کی طرف مائل کر دیں اور انہیں ہر قسم کے پھلوں کا رزق دیں تاکہ وہ شکر ادا کریں۔ سورہ ابراہیم آیت نمبر 37۔ حدیث رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت حاجرہ علیہ السلام اور ان کے صاحبزادے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کر مکہ مکرمہ پہنچے۔ حضرت حاجرہ علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کو دودھ پلاتی تھیں۔ آپ علیہ السلام نے انہیں بیت اللہ کے قریب اس جگہ بٹھا دیا جہاں اب آب زمزم ہے۔ اس وقت مکہ میں نہ تو پانی موجود تھا اور نہ ہی کوئی انسان۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام انہیں کھجوروں کا ایک تھیلا اور ایک مشکیزہ پانی دے کر واپس ہونے لگے تو حضرت حاجرہ علیہ السلام نے عرض کیا، آپ ہمیں ایسی وادی میں چھوڑ کر جا رہے ہیں جہاں نہ تو کوئی انسان ہے نہ ہی کوئی اور چیز۔ حضرت حاجرہ علیہ السلام نے کئی مرتبہ عرض کی لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کی طرف کوئی توجہ نہیں دی تو آخرکار حضرت حاجرہ علیہ السلام نے عرض کیا، کیا اللہ کا حکم یہی ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا، جی ہاں۔ حضرت حاجرہ علیہ السلام نے فرمایا، پھر اللہ ہمیں کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، آپ علیہ السلام وہاں سے چل پڑے یہاں تک کہ آپ ایک ایسے پہاڑ کے پاس پہنچے جہاں سے آپ علیہ السلام کے بیوی اور بیٹا دکھائی نہیں دیتے تھے۔ آپ علیہ السلام نے بیت اللہ کی طرف رخ کیا اور اللہ تعالیٰ سے ان کلمات کے ذریعہ دعا مانگی۔ فرمان الہی ہے۔ ترجمہ، اے ہمارے رب، میں نے اپنی کچھ اولاد تیرے عزت والے گھر کعبہ کے پاس ایسے میدان میں بسائی ہے جہاں کھیتی نہیں۔ سورہ ابراہیم آیت نمبر 37۔ حضرت حاجرہ علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کو دودھ پلاتی رہیں اور مشک میں سے پانی پیتی رہیں یہاں تک کہ پانی ختم ہو گیا اور انہیں خود بھی اور بچے کو بھی پیاس لگ گئی۔ جب انہوں نے بچے کو دیکھا کہ پیاس کے مارے تڑپ رہا ہے تو وہ قریب ہی صفا کی پہاڑی پر چڑھیں کہ شاید کوئی انسان نظر آ جائے اور اس سے پانی مانگ لیں، لیکن کوئی دکھائی نہیں دیا۔ پھر وہ وہاں سے اتریں اور نیچے کی جگہ سے ہوتی ہوئی مروہ پہاڑی پر چڑھیں
وہاں بھی ادھر ادھر دیکھا لیکن کوئی انسان نظر نہیں آیا۔ انہوں نے اسی طرح 7 چکر لگائے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یہی حاجرہ علیہ السلام کا 7 چکر لگانا صفا اور مروہ کی سعی ہے۔ 7ویں جگہ پر حضرت حاجرہ علیہ السلام مروہ پر چڑھیں تو ایک آواز سنی، تو آپ علیہ السلام نے عرض کیا اے اللہ کے بندے، میں نے تمہاری آواز سنی ہے، کیا تم ہماری کچھ مدد کر سکتے ہو؟ آپ علیہ السلام نے دیکھا کہ جہاں اس وقت زمزم کا کنواں ہے وہاں اللہ کے فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اپنے پر مار کر زمین کھود ڈالی اور وہاں سے پانی نکل آیا۔ حضرت حاجرہ علیہ السلام اس پانی کے چاروں طرف حوض کی طرح منڈیر بنانے لگیں۔ جیسے ہی آپ اس پانی سے چلو لے لیتی تو وہ چشمہ خوب جوش مارتا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ اسماعیل پر رحم فرمائے، اگر وہ زمزم کو اپنے حال پر چھوڑ دیتی تو یہ ایک بہتا ہوا چشمہ بن جاتا۔ حضرت حاجرہ علیہ السلام نے اس چشمے سے خود بھی پانی پیا اور بچے کو بھی پلایا۔ فرشتے نے کہا تمہیں یہاں ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں، یہاں اللہ کا گھر ہے جسے یہ بچہ اور ان کے والد مل کر بنائیں گے، اور اللہ اپنے گھر کی حفاظت کرنے والوں کو ہلاک نہیں کرے گا۔ اس وقت بھی بیت اللہ کی بنیادیں زمین سے اٹھی ہوئی تھیں۔ جب بھی بارش کا پانی آتا تو دائیں بائیں سے گزر جاتا۔ حضرت حاجرہ علیہ السلام نے وہاں پر کافی وقت گزارا۔ پانی نکلنے کے چند ہی دن بعد جرہم قبیلہ کے کچھ لوگ قریب سے گزرے تو انہوں نے وہاں پر ایک پرندے کو اڑتا ہوا دیکھا، جس سے انہوں نے اندازہ لگایا کہ یہاں ضرور پانی ہے جس پر پرندہ گھوم رہا ہے۔ انہوں نے اپنے 2 آدمی معلومات کرنے کے لیے بھیجے۔ ان دونوں نے آ کر پانی دیکھا اور پھر اپنے قافلہ کے پاس جا کر انہیں بتایا کہ واقعی یہاں پانی موجود ہے۔ وہ لوگ بھی پانی کے پاس آئے تو دیکھا اسماعیل علیہ السلام بیٹھی ہوئی ہیں۔ انہوں نے آپ علیہ السلام سے یہاں رہائش اختیار کرنے کی اجازت مانگی تو آپ علیہ السلام نے انہیں اس شرط پر اجازت دے دی کہ اس پانی پر تمہارا کوئی حق نہیں ہوگا۔ ان لوگوں نے آپ علیہ السلام کی یہ شرط قبول کر لی اور وہاں مستقل رہائش اختیار کر لی اور اپنے بیوی بچوں کی بھی وہیں پر بلا لیا۔ بخاری عن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وما علینا الا البلاغ۔ اللہ حافظ۔